والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جس سے آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی بے وقعتی کے ثبوت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ ایک مردہ بکری پر سے گزر ہوتے ہوئے آپ نے وہاں کچھ دیر توقف فرمایا اور دیکھا گیا کہ وہ بکری سڑ گئی تھی، اس سے بدبو نکل رہی تھی۔ سب کے سب ناک پر کپڑا رکھ کر وہاں سے جل نکل گئے۔ تاجدار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے دلوں میں اس سڑی ہوئی بکری کی کتنی اہمیت ہے، کتنی وقار ہے۔ سبوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اس کی کچھ بھی قیمت نہیں، کچھ بھی وقار نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا اور یہ دنیا اس سڑی ہوئی بکری کے مالک ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کی مچھر کے برابر بھی وقعت ہوتی، اس کی اہمیت ہوتی، تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کو بتلانے، اس کو سمجھانے کے لیے امت کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے اور فرمائے کہ چلو ابو ہریرہ میں تم کو دنیا دکھلاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسے مقام کا مشاہدہ فرمایا، ایسے مقام پر لے گئے جہاں مردوں کی ہڈیاں، سر کے بال، کھوپڑیاں، گائے بھینس، بیل گھوڑوں کی ہڈیاں اور کچھ چندیاں نجاست وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ تاجدار کونین نے یہ سب دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، ان ہڈیوں کو دیکھو، یہ ان لوگوں کی ہے جو کیسے کیسے خوبصورت تھے، کیسے کیسے بہادر تھے، کیسے کیسے مال و دولت والے تھے۔ یہ کھوپڑیاں ان لوگوں کی ہے جن کے سروں میں کبھی کسی موقع پر کیسی کیسی ہرس تھی، کیسی کیسی طمع تھی، کیسی کیسی آرزو تھی، اور ان سروں میں وہی خیالات ابھرتے تھے جیسے کہ آج تمہارے سروں میں ابھرتے ہیں۔ اب یہ ہڈیاں ہو چکی ہیں اور قریب ہے کہ خاک بھی ہو جائیں گی، مٹی بھی ہو جائیں گی۔ یہ نجاست وہی لذیذ بامزہ کھانے ہیں جن کو کس کس محنت سے کماتے تھے، حلال اور حرام جس طرح بن پڑے سمیٹتے تھے، آج وہی بامزہ کھانے ہیں جو نجاست بن گئے، جن سے تم کوسوں دور بھاگتے ہو، کس طرح اکڑ رہے تھے، آج وہی تھان چندیاں بنی بیٹھی ہیں، قسم پرسی میں پڑے ہوئے۔ یہ انہی جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر تم کس نقب اور تکبر سے سوار تھے۔ جب وہ جانور شام کو گھر آتے اور صبح چرنے جاتے تو تم ان پر کیسا فخر کیا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہی دنیا ہے اور اس کا یہ انجام ہے۔ صرف اسی کے واسطے کیا کیا ہنگامے، کیا کیا جھگڑے اور کیا کیا دشمنیاں نکالی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، نہ اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی پاس و لحاظ۔ بس اتنی ہی دنیا کے واسطے کربلا کا میدان ہے، نبی کے نواسے کا سر اتارا جا رہا ہے۔ ایک نظر اس دنیا پر بھی تو ڈالیں، کچھ عجب نیرنگیاں دکھلاتی ہیں۔ ایک ہی شہر ہے، ایک ہی جگہ ہے، کہیں گلاب کے پھول ہیں تو کہیں ببول کے کانٹے، کہیں شادی کا ولیمہ ہے تو کہیں میت پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، کہیں کوئی نہایت شوق سے نئی شادی کیے ہوئے دلہن کو پال کیا ڈولی میں لیے باجا بجاتے اپنے گھر چلا جاتا ہے، کوئی اپنی نوجوان خوبصورت ایک رات کی بیاہی دلہن کے جنازے کو ایک ٹوٹے سے ڈولے پر ڈالے قبرستان کے طرف لیے جاتا ہے۔
اتفاق سے بیچ بازار میں میت کی بارات، شادی کی بارات دونوں ملتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک طرف خوشی، ایک طرف غم، ایک طرف خانہ بربادی اور ایک طرف خانہ آبادی۔ ایک طرف دلہن کی پالکی میں اس کی چھوٹی بہن اور سہیلیاں پان کھاتی خوشیاں مناتی جاتی ہیں، اور دوسری طرف جنازے کے ڈولے کے پیچھے پیچھے چھوٹے بہن بھائی ڈولے کا پایا ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑے روتے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے فرزند کے عقیقے کی خوشی میں بکرے لیے چلا آتا ہے، کوئی اپنے پیارے بیٹے کا جنازہ لیے جاتا ہے۔ عقیقہ کرنے والا بکروں کا گوشت خرابت داروں مہمانوں کی دعوت میں خرچ کرے گا، دوست و احباب کو کھلائے گا، دوسرا اپنا کلیجے کے ٹکڑے کو قبر کی خاک پر لٹا کر اس کے گورے گورے جسم کا گوشت قبر کے کیڑوں کو کھلائے گا۔ کوئی اپنے داماد کے لیے دوشالہ خریدنے چلا اور کوئی اپنے بہنوئی کے لیے کفن کا کپڑا لینے آتا ہے۔ کسی کو چوکی پر بٹھا کر شادی کی ہلدی ملی جا رہی ہے، کسی کو تختے پر لٹا کر پھسلیوں کے لیپ دھویا جا رہا ہے، کسی کو عطر سہاگ لگایا جا رہا ہے، کسی کو غسل کے پانی میں کافور ملایا جا رہا ہے، کسی کے خلوت کے لیے چھپر کھٹ میں کمخاب کا پردہ چھوڑ کر پردہ کیا جا رہا ہے، اور کسی کی لاش کو دفن کرنے کے لیے قبر کے چاروں طرف پردہ کیا جا کر آخری خلوت خانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی مخملی بچھونے پر سوتا ہے، کوئی قبر کی خاک پر پڑا روتا ہے، کوئی ہاتھی گھوڑوں پر شان و شوکت سے سوار ہو کر چلتا ہے، کوئی اپاہج سرین کے بل رینگتے ہوئے چلتا ہے۔ کسی کی ایک آواز پر ہزاروں جواب ملتے ہیں، کسی کی ہزاروں آواز پر ایک جواب بھی نہیں ملتا۔ یہی دنیا ہے، یہی دنیاوی آسائشیں ہیں، اور جب اس دنیا کی آسائشوں کا تقابل اہل بیت اطہار کے مصائب سے کیا جائے تو وہ سامنے ٹھہرنے نہ پائے۔ جب گدھے گھوڑے اونٹ چرند پرند دریائے فرات پر پانی پیتے ہیں، نہاتے ہیں، اور وہیں شافع محشر کے پیاسے نواسے ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستے اور تڑپتے ہو، کسی کے بچوں کو زہر مہرہ عرق بید مشک میں ملا کر پلایا جاتا ہو، علی اصغر شیر خوار کو پیاس کی شدت میں پانی کے بدلے حلق میں تیر مارا جاتا ہے، کسی کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں پینے کا پانی لایا جاتا ہے، مگر حضرت عباس علمبردار خمر بنو ہاشم اولاد رسول کے سقا مشک میں پانی بھر کر لانا چاہتے ہیں تو مشک میں تیر مار کر چھید کیا جاتا ہے۔ کسی کے بچھونے میں روئی کا بنولا بھی نہ رہنے دیا جائے، اور اگر رہ جائے تو آرام نہ آئے، مگر کربلا کے شہیدوں کی لاشیں گرم پتھروں پر گھوڑوں کے سموں سے کچلی جائیں، کسی محل سرا میں ہزاروں کافوری شمیں جلائیں جائے، مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بے چراغ اندھیرے جنگل میں پڑا رہے۔ جبریل امین علیہ السلام سے ان کے انتقال کے وقت پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ وقت 950 برس کے تھے، کہ دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ تو حضرت نوح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسے پایا جیسے ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک دروازے سے آیا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو اس سے یہی دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ تم کو اپنے ظاہری اداؤں سے اپنی طرف کھینچتی ہے، دوسرے کی یاد کو بھلا دیتی ہے، ایسے ظاہر کرتی ہے کہ دنیا بھی تجھ پر مرتی ہے اور تو عاشق ہے، جب تو اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تجھ سے بے وفائی کر جاتی ہے، تیری زندگی میں تجھ سے علیحدہ ہو جاتی ہے، یا مرنے کے بعد تو یقیناً ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال فاحشہ عورت کی سی ہے کہ ایسا دل لیتی ہے کہ انسان اپنی بیوی بچوں کو تک بھول جائے، اس کو چھوڑ کر اسی کے پیچھے دیوانہ وار ہو جائے، اور ایسا ہی یہ دنیا بھی تجھ سے اپنا کام نکال کر دوسرے آشنا کی طرف پروانہ وار نثار ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے، یا جو اس کے پیچھے پڑتا ہے اپنے کو چھڑانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، اور آج ایک کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عیسیٰ سے پوچھا بھی گیا
کہ حضرت عیسیٰ نے دنیا سے پوچھا کہ تیرے کتنے خاوند ہوئے؟ تو دنیا نے کہا کہ بے گنتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ سب مر گئے یا تو نے ان کو مار ڈالا؟ دنیا نے کہا کہ نہ کوئی مرا نہ کسی نے طلاق دی، بلکہ میں نے سب کو مار ڈالا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کیسے احمق ہیں، دوسروں کے ساتھ اس دنیا کا یہ معاملہ دیکھتے ہیں اور پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ یزیدیوں کے ساتھ دنیا کی یہی تو بے وفائی ہوئی۔ ذرا یزیدوں کو دیکھیں، دنیا نے ان کا ایسا دل لیا کہ وہ ایسا دیوانہ ہوا کہ اس کو کچھ بھی خیال نہ رہا۔ اس دنیا کی محبت نے نبی کے نواسے کے ساتھ وہ کام کروایا جو کسی سے نہ ہو سکے۔ جب دنیا نے اپنا کام نکال لیا تو یزید کو دو برس بھی زندہ رہنے نہ دیا۔ اس ناپکار یزید کو ہلاک کر دیا اور پھر دوسرے کے پاس چلی گئی۔ دنیا کی بے وفائی کا ایک نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو جادہ کو دیکھو، جو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ ہے۔ جو حضرت امام حسن، ان کو یزید مروان کے ذریعے کہلاتا ہے کہ اگر تم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دو گی تو میں تم سے نکاح کروں گا اور تم بادشاہ وقت کی ملکہ بن جاؤ گی، بیگم بن جاؤ گی۔ ہائے، اس دنیا نے جب جادہ کو گھیرا اور انہوں نے دنیا کی محبت میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر اس فعل بے بہا کو کھو دیا اور یزید کو پیغام بھیجا کہ تیرے کہنے سے میں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار ڈالا ہے، اب تو حسب وعدہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تو اس کے جواب میں یزید نے یہ کہا کہ جو اپنے ایک زمانے کے رفیق اور اپنے محبت کرنے والے خاوند سے یہ معاملہ کرے تو مجھ پر کیا بھروسہ کرے گی جادہ، اور وہ تجھ پر کیا بھروسہ کرے گی۔ جادہ ہاتھ ملتے رہ گئی۔ دیکھا آپ نے کہ دنیا کی بے وفائی اپنا کام نکال کر ان سے بھی بے وفائی کر گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا سپہ سالار عبداللہ ابن زیاد تمام رات سوچتا رہا کہ دین سے ہاتھ دھو لوں یا سلطنت چھوڑ دو، مگر دنیا نے اس کو دھوکہ دے کر ایسا پھانسا کہ حضرت سیدنا امام سے جنگ کیا، اور حضرت امام کے شہید ہونے کے تھوڑے دنوں بعد دوسرا سپہ سالار آیا اور وہ عبداللہ ابن زیاد کے جس کے اشارے پر کئی لاکھ فوج ناچا کرتی تھی، وہ اس کی حکومت و حشمت و مال اور دولت سب جہاں کی وہاں رہ گئی۔ عبداللہ بن زیاد کا سر کاٹ کر دوسرے سپہ سالار کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ہو گئی دنیا، بس اتنی ہی دنیا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بگاڑ، اور اسی کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگاڑ۔ آخرت تو گئی، دنیا بھی نہ ملی، سلطنت کی آرزو دل کی دل میں رہ گئی، دنیا نے بے وفائی کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی دنیا ہے۔ جب دنیا ایسی ہے تو اس کی خرابی کو ہر شخص کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کیا بات ہے؟ ایسی غفلت کیوں ہوتی ہے؟ کیوں اس دنیا کی بے وفائی نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دنیا نے آنکھوں پر 7 پردے ڈال رکھے ہیں۔ اس 7 پردوں کی وجہ سے انسان کو، خصوصاً مسلمان کو، دنیا کی یہ بے وفائی، بے ثباتی نظر نہیں آتی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ لوگوں کی بناوٹ اس طرح کی گئی کہ ان کو ہر چیز مرغوب لگتی ہے، یعنی مثلاً بیویاں اور اولاد، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، سواریاں، مویشی، کھیتی کے ساتھ وابستگی معلوم ہوتی ہے۔ حب الشہوات من النساء، یہ ساری 7 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کتنا ہی متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ اہل بیت اطہار کی شہادت تک بھی کرنے پر تل جاتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، یعنی حضرات حسنین کریمین، جس کا ذکر خیر اور ان کے والد ماجد کا ذکر خیر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات۔ تو آئیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے سردار
کا مشاہدہ ہوتا ہے جب مولائے کائنات کا نام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جن کا اسم مبارک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کا نام مبارک منہ کا مقصود اور زبان کی زینت، آپ کا نام مبارک دل کو آرام دینے والا اور جان کو راحت دینے والا۔ آپ کا لقب امیر النحل، بیدۃ البلد، یعصوب الدین، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب۔ آپ کا حلیہ شریف دیکھنا چاہتے ہو تاکہ آپ تصور جمائیں تو کیا عجب ہے کہ مولائے کائنات کی متبرک صورت مبارکہ آپ کو نظر آ جائے۔ آپ لامبے خط کے نہ تھے، آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور پتلیاں سیاہ تھیں، آپ کا چہرہ مبارک نہایت خوبصورت گویا 14ویں رات کا پورا پورا چاند تھا۔ آپ کے سر پر بال کم تھے مگر داڑھی کے بال کثرت سے تھے۔ آپ کی نازک گردن دیکھنے والوں کو بالکل چاندی کی ڈھلی ہوئی سراہی معلوم ہوتی تھی۔ آپ کی خصوصیت، مولائے کائنات کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ ہے مولود کعبہ، یعنی آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ جب آپ کی والدہ محترمہ کو دردزا کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت ابو طالب جو آپ کے والد ماجد تھے انہیں بیت اللہ شریف کے اندر لے گئے، وہاں نہایت سہولت سے زچگی ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کا مقام ولادت اندرون کعبہ مکرمہ ہے اور اسی لیے مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ جمعہ کے دن آپ کی ولادت ہوئی اور مولائے کائنات وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے اور اس بات پر متفق ہے کہ بچوں میں مولائے کائنات، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کسی نے اسلام سب سے پہلے لایا تو خواتین میں حضرت خدیجہ اور بچوں میں حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی دوشنبے کو مبعوث ہوئے، یعنی پیر کو مبعوث ہوئے، اور سہ شنبے کے دن میں مشرف اسلام ہوا۔ ایک ہی شب کا دونوں میں فرق ہے۔ مولائے کائنات تو وہ ہیں جن کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، ان سے عداوت رکھنا، ان کے آل سے بغض رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ۔ ایک روز حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑے اور فرمائے کہ جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ ان دونوں کو دوست رکھے، ان دونوں کے ماں اور باپ کو جو دوست رکھتا ہے تو کل میدان قیامت کے روز فردوس اعلیٰ میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک روز نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا اور حضرت عباس علمبردار خمر بنو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاضر تھے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کو پسند فرماتے ہیں؟ کیا آپ ان کو دوست رکھتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا، میں علی کو یقیناً دوست رکھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ ان کو کون قریب رکھتا ہے، کون دوست رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے، مگر میری اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پشت میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، دوست رکھنا اس کو جو علی کو اور ان کی اولاد کو دوست رکھتا ہے، اور دشمن ہو جائے وہ جو حضرت علی اور اہل بیت اطہار کا دشمن ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح مولائے کائنات کی ایک اور خصوصیت یہ بیان فرمائی جو سب سے احادیث مبارکہ میں ممتاز نظر آتی ہے کہ ہجرت کی رات، ہجرت سے ایک روز قبل نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی، آج رات مجھے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا۔ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ میرے بستر پر تم لیٹ جانا تاکہ کفار تم کو دیکھ کر سمجھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی لیٹیں، جب تک میں دور نکل نہ جاؤں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔
جب تک میں دور نکل نہ جاؤں اور وہ دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے، تب تک تم چادر اوڑے لیٹے رہنا، اور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی کفار اپنا سا مکر کیے، اپنی تدبیر کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر فرمانے والا، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر اور وہ بھی خفیہ تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ مولا کائنات نہایت خوشی سے اس تجویز کو منظور فرمائے۔ جب رات ہوئی، خوب اندھیرا ہو گیا، تو کفار مکہ تلواریں لے کر چوطرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان اقدس کو گھیر لیے اور اطراف پھرتے تھے کہ تاجدار کونین جس وقت بھی باہر نکلے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ کفار آپس میں یہ باتیں بھی کرنے لگے کہ یہ شخص، یعنی نبی رحمت کی طرف اشارہ ہے، یہ شخص کیسی جھوٹی جھوٹی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مکہ والو، اگر تم میری اطاعت کرو گے اور مسلمان ہو جاؤ گے تو تم دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور آخرت میں عمدہ عمدہ باغ اور میوے اور خوبصورت عورتیں ملیں گی۔ اگر اطاعت نہ کرو گے تو آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جلو گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سن کر فرمایا کہ نادانو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ سچ ہے۔ آدھی رات کے وقت جب حکم آتا ہے، اور وہ بھی دوسرا حکم آتا ہے کہ پیارے حبیب اب اٹھنے کا وقت ہے، اب تشریف لے جانے کا وقت ہے، اور نبی نے فرمایا کہ جبریل چاروں طرف کفار جمع۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی ابتدا سے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھیے، ان کافروں پر لعنت کی دیوار اٹھ جائے گی، کافروں کی طرف ان کنکریوں کو پھینک دیں، اور اس کے بعد حضرت جبریل کی مشورے پر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مٹھی خاک لیتے ہیں اور 70 آدمیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ ان کے منہ پر اور آنکھوں پر جب وہ پڑتی ہے، عجب طرفہ تماشا یہ ہوا کہ بجائے تکلیف ہونے کے سب کو غفلت کی نیند آ گئی، اور سب کے سر سینوں پر تھے، سب سو رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ صادق ہوتی ہے اور اس خواب کی تعبیر مکمل ہوتی ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سب کے یعنی اللہ تبارک وہ کفار اپنا مکر کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین خفیہ تدبیر ارشاد فرمائی۔ آنکھوں میں جب چھوٹا سا ٹنکا بھی گر جائے تو سخت بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر کفار مکہ کی آنکھوں میں مٹھی پر مٹی جھونکنے پر بھی سب کو آرام کی نیند آ گئی۔ کیا یہ نہیں ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ؟ وہ اپنا سا مکر کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ مسلمانوں، اب یہاں پر رک کر ایک بات کو غور کرنا ہے، اور دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ہم کو وہ نبی ملا، ہم کو وہ پیارا رسول ملا، ہم کو وہ سراپا رحمت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کیے گئے، جن کے غصہ بھرے ہاتھوں سے دشمنوں پر جب خاک بھی پڑتی ہے تو اس خاک سے ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ بھلا محبت بھرے مبارک ہاتھ مسلمانوں کی دعائیں مغفرت کے لیے اٹھیں تو خیال فرمائیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اطمینان سے تشریف لے گئے، مولا کائنات حضور کی چادر اوڑے آپ کے بستر مبارک پر لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل، حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے تم کو بھائی بھائی بنایا ہے، بتاؤ اب تم میں سے کون اپنی عمر دوسرے کو دینا چاہتا ہے؟ دونوں فرشتوں نے عرض کیا آپ کا حکم ہوتا ہے تو ہم حاضر ہیں، ورنہ سب کو اپنی جان پیاری ہے، کسی سے دوسرے کے لیے اپنی عمر دینا یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ اپنی جان اپنے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نثار کر کے ان کے بستر پر لیٹ گئے، تم جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ دونوں فرشتوں کو بھیجا گیا اور وہ پہنچے، ایک سرانے دوسرا پائنتی کھڑا ہو گیا۔ رات بھر حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے رہے، اور فرشتے یہ کہتے رہے اور فخر کرتے رہے کہ واہ واہ علی، کس طرح تمہاری مقدس ذات ہے،
تمہارا چرچا، تمہاری شان، تمہارا ذکر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ اعلیٰ میں اور عرش اعلیٰ میں وہاں پر فرما رہا ہے۔ دیکھو ہمارے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف ارشاد فرما رہا ہے اور بڑا فخریہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر ہمارے پیارے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے اور تمام مخلوق حساب دے رہی ہے، پل صراط سے گزر رہی ہے۔ یکایک میری نظر جو پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حوض کوثر کے کنارے کچھ لوگ جمع ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع کوثر کا پانی پلا رہے ہیں۔ میں بھی سامنے آ گیا اور عرض کیا کہ یا امام مجھے بھی پانی عنایت فرمائے، مجھے بھی پانی عنایت فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھی پیاس ہے اور مجھے بھی پانی عنایت فرمائے۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجھ کو پانی نہیں عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو پانی کیسے ملے گا اگرچہ کہ تو محب علی ہے، یعنی علی کا چاہنے والا ہے، لیکن تیرے محلے میں ایک دشمن علی ہے جس کو اس دشمن علی کو تو سنتا رہا، جو حضرت علی کو گالیاں دیتا رہا اور تو اس کو کبھی منع نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی حکم ارشاد فرمائیں، غلام حاضر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاقو لے کر جا، اس کو مار ڈال۔ خواب ہی خواب میں وہ چاقو لیا اور اس شخص کو مار ڈالا۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جیسے ارشاد ہوا اس کی تعمیل بجا لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن ان کو پانی دو۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو پانی عطا کیا، میں آپ کے دست مبارک سے پانی لے لیا، مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے اس پانی کو پیا یا نہیں۔ اس کے بعد نیند سے بیدار ہوا، دل پر ہیبت کی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگا اور جب صبح ہوئی تو اس شخص کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سوتے بچھو نے سوتے بچھونے پر اس کو کسی نے مار ڈالا۔ پولیس آئی اور ہر طرف بے قصور پڑوسیوں کو گرفتار کر اور پوچھ تاچھ ہونے لگی اور بے قصور پڑوسیوں کو گرفتاری بھی ہونے لگی۔ اور اس کے بعد میں دل میں سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ یہ کیا بات ہے، کیا خواب ہے اور کتنا سچا خواب ہے۔ میں اٹھا اور حاکم اعلیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کام تم نے کیا، یہ کام تو میں نے کیا، اور لوگوں کو کیوں گرفتار کرتے ہو؟ پورا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ حاکم نے کہا کہ جو نبی کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد کے ساتھ بے ادبی کرے اس کی یہی سزا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مدینہ منورہ ہر جمعہ کو ہم سب کو اہل بیت کو ممبر کے قریب جمع کرتا اور امیر المومنین مولا کائنات کی شان مبارک میں گستاخیاں کیا کرتا۔ ایک جمعہ حسب معمول یہی کام کر رہا تھا تو میں اونگ رہا تھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار پر انوار شق ہوئی اور اس سے سفید لباس پہنے ہوئے ایک ہستی نمودار ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس حاکم کے کہنے سے تمہیں غمگین نہ ہونا، آنکھ کھولو دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا انجام کیا گیا، یعنی اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد اس حاکم کے کہنے سے تم کبھی بھی غمگین نہ ہونا۔ میں نے آنکھ کھولی اور کیا دیکھتا ہوں کہ حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوں ہی کچھ برا بھلا کہنے لگتا ہے، اچانک وہ بدبخت ممبر سے گرتا ہے اور گر کر مر جاتا ہے۔ جو نالائق نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
آل سے اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا تو اس کو کبھی بھی رحمت کا جام نہیں ملے گا اور اس کو کبھی کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ اسی طرح حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت علی سے بغض رکھنے والوں کا جب آج یہ حال ہے تو کل میدان محشر میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ باوجود ان وعیدوں کے وہی ہوا جو ہونا تھا، ایک گمراہ فرقہ نمودار ہوا خارجیوں کا۔ ان ظالموں نے خواہ مخواہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہ صرف گستاخی کی، عداوت کی، شہادت تک کی، اور ان ظالموں نے، ان خارجیوں نے کبھی بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آل کا کبھی نہ سوچا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آل کے ساتھ بے انتہا محبت فرمایا کرتے، اپنے نواسوں کے ساتھ بے مثال محبت فرمایا کرتے۔ مولا کائنات کی شہادت کس نے اور کس طرح ہوئی اور ابن ملجم نے یہ کیوں کیا؟ کلمہ پڑھنے والا، نبی کی محبت کا دم بھرنے والا، آخر یہ کام کیوں کیا؟ مولا کائنات کو شہید کیوں کیا؟ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی شہادت نامے میں کہ ابن ملجم جب فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے جب کوفہ آیا اور کوفہ کے تمام محلوں میں فتح یعنی اپنے جشن کی خوشخبری، فتح کی خوشخبری سنا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک محلے سے ہوا جس کے گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابن ملجم اس گھر کے دروازے پر کھڑا اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرا رہا تھا کہ اس گھر سے بناؤ سنگار کیے ہوئے چند عورتیں نکلیں۔ ان میں سے ایک عورت ایسی تھی جس کا حسن و جمال تمام عرب و عجم میں مشہور تھا، اس کا نام قسطام تھا۔ ابن ملجم کی نظر اس پر پڑتے ہی اس کا عاشق زار ہو گیا، محبت کی بجلی چمکی، صبر ہاتھ سے جاتا رہا۔ عورت نے بتایا کہ وہ خارجی ہے، جنگ نہروان میں اس کے باپ اور بھائی اور دیگر 12 قرابتدار مارے گئے۔ ابن ملجم نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ شوہر ہے، تم یہ بے شوہر ہو؟ تو نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ میں اپنے قرابتداروں سے مشورہ کر کے جواب دیتی ہوں، تم گھر میں آؤ۔ ابن ملجم کو اندر بلا کر بٹھایا اور خود طرح طرح سے آراستہ ہو کر سامنے آئی تو اب تو ابن ملجم اور بھی لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ابن ملجم نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ قسطام نے کہا کہ نکاح کے لیے یہ سب راضی ہیں مگر مہر بہت بھاری ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ کیا مہر ہے؟ قسطام نے جواب دیا کہ 3 چیزیں ہیں مہر میں۔ ایک تو یہ کہ 1000 روپے نقد لوں گی اور خوبصورت گانے والی باندی لوں گی، اور تیسری شرط حضرت علی ابن ابی طالب کا قتل، جس دن حضرت علی ابن ابی طالب کا قتل یا ان کو شہید کرو گے اسی دن ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ ابن ملجم نے کہا کہ روپیہ اور باندی منظور ہے مگر مولا کائنات کو شہید کرنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ قسطام، تم مولا کائنات کو تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مولا کائنات شہسوار مشرق و مغرب ہے اور عرب کے تمام پہلوانوں کو نیچا دکھانے والے ہیں۔ جب وہ تلوار ذوالفقار اپنے میان سے نکالتے ہیں تو کوہ خواب پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ سے نیزہ ہلاتے ہیں دلیروں اور پہلوانوں پر ایک بلا آ جاتی ہے۔ قسطام نے کہا کہ اچھا میں روپیہ اور باندی معاف کر دیتی ہوں، صرف مولا کائنات کا شہید کرنا میرا مہر ہوگا۔ اگر میرا وصال چاہتے ہو، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کر گزرو۔ ہائے کمبخت ابن ملجم، تجھ پر اب یہ بڑا نازک وقت آنے والا، عورت کا زہر تجھ پر سر چڑھ کر بول رہا ہے، آخرت کے برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ابن ملجم خود بھی اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہائے کیا میں اس شہر میں مولا کائنات کو مارنے کے لیے آیا تھا، کاش میرے آنے کی گھڑی کو آگ لگ جانا تھا، میں نہیں آتا، مگر کیا کروں کہ اب میرا دل قسطام کے لیے ہو گیا، جو ہو سو ہو۔ یہ کہہ کر مولا کائنات کو شہید کرنے کی شرط کو منظور کر لیا۔ قسطام نے کہا کہ تمہاری مدد کے لیے اور چند لوگوں کو ساتھ یہ دیتی ہوں، جلد اس کام کو پورا کرو۔ ظالم ابن ملجم نے اپنی اس خون کی تلوار کو جو مولا کائنات کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا تھا کئی مرتبہ زہر میں بجھاتا ہے اور نکالتا ہے اور موقع
کے انتظار میں رہتا ہے کہ کس طرح مولا کائنات کو شہید کروں۔ انشاءاللہ اگلی فصل میں حضرت مولا کائنات کی شہادت اور اس کے مزید واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔